अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अजान डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम कौमी इदारों की निजकारी से मुताल्लिक। इस हुकूमत ने फैसला किया है कि बहुत से इदारों को उनके हिस्से बेचे जाएंगे, उनकी निजकारी की जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल के मुताल्लिक। और आज से हम ये कहेंगे तकरीबन 5.5 साल पहले जब 2008 में नई हुकूमत आई तो ये इदारा जो हम कह सकते हैं कि चंद एक इदारे होते हैं किसी भी मुल्क के जो कौमी शनाख्त बनते हैं, तो पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे इदारे थे जो दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान एयरलाइन की भी बात की, स्टील मिल की भी माजी में जो बात करते रहे हम, 2008 तक प्रॉफिट में थी। आज तकरीबन 5.5 साल गुजरने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये इदारा 100 अरब के लगभग खसारे में पहुंच चुका है। इसमें हमें जो हम यूं कहें कि दो मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन मिलती हैं। कुछ लोग जो इस हक में हैं कि निजकारी होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि बहुत से इदारे जो हैं वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा हुई और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हम यूं कहें कि बोसीदा और तबाह होने के करीब है, तो निजकारी बहुत जरूरी है। अब इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जो हुकूमत वक्त है वो नहीं सोच रही कि हुकूमत के जेर असर हुकूमती इदारा ही रहकर शायद इसको बहाल करना आसान नहीं होगा। जबकि जो दूसरे हल्के हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो बात करते हैं शफाफियत की कि कौमी इदारों की जब निजकारी हो तो उसमें शफाफियत नजर आनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कुछ हसास नौयत के इदारे भी हैं, उनकी भी बात होती है कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो दुनिया भर में इस तरह से फरोख्त नहीं किए जाते जिस तरह से पाकिस्तान में बात हो रही है। और यहां पर यह भी बात होती है, चूंकि हुकूमती हल्के ये कहते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं, पाकिस्तान में रोजगार भी बड़ा मसला है लोगों के लिए, तो बहुत से हल्के जो निजकारी के हिमायती हैं वो ये कहते हैं कि रोजगार देना हुकूमतों का काम नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब के लोग ये कहते हैं कि आखिर जब हम एक गरीब मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हुकूमत के कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियां हैं और यहां पर रोजगार भी जो है एक बड़ा मसला है। इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करा दूं, मोहम्मद जुबैर ज्वाइन करेंगे, निजकारी कमीशन के चेयरमैन हैं। मिर्जा मकसूद साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान स्टील ऑफिसर्स के आपसे ताल्लुक और ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली नासिर साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और मुल्क की इकॉनमी के साथ साथ अब निजकारी की बात, पिछले 5 सालों में हम ये कहें कि इदारे डूबे, हमने मुल्क की मईशत की भी बात की। अब ये हुकूमत जो है एक हम यूं कहें कि इदारों को बहरान से निकालने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो उस पर भी इकॉनमिस्ट हमें खुश दिखाई नहीं देते। इस मौजू पर बात होगी। सैयद हमीदुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स वर्कर यूनियन के, आपका बहुत शुक्रिया। और मजदूरों का मसला हमेशा जब भी यहां पर हम देखते हैं कि KESC भी प्राइवेटाइज होने गया था और उसके बाद PTCL भी, उस वक्त तो हुकूमत सब्ज बाग दिखाती है लेकिन बाद में शायद लोगों को छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले जुबैर साहब की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। स्टील मिल से मुताल्लिक बात कर लें जुबैर साहब, इसका फैसला दूसरे इदारों की तरह भी और आपकी ज़ेर सदारत जो इजलास था उसमें हो चुका, और पहले ये बता दीजिएगा कि कब तक जो एक प्रोसेस है कब तक स्टार्ट होगा? जी, पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि जो पिछला इजलास हुआ था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 8 और 9 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान स्टील नहीं शामिल था। सो ये एक तो ये वजाहत कर दूं, उसमें 8 एंटिटीज थी जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिल्कुल था और उसके अलावा OGDCL एंड PPL और 3 बैंक्स जिनके शेयर्स कैपिटल मार्केट में ऑफलोड किए जाएंगे, और 2 छोटे इदारे हैं, नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये 8 इदारों का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किया गया था। जहां तक पाकिस्तान स्टील का ताल्लुक है, मतलब उस हवाले से तो फैसला हो चुका है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है उसने 31 इदारों को फर्स्ट फेज में निजकारी में लाने का फैसला किया था, उसमें पाकिस्तान स्टील भी शामिल है। और पाकिस्तान स्टील के मुतालिक मैं ये भी बता दूं कि अगले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें हम जरूर लेके जाएंगे पाकिस्तान स्टील का मसला प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। ठीक जुबैर साहब। मिर्जा साहब आपकी जानिब सबसे पहले आ जाता हूं। और जो एक तरफ हुकूमत के पास 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग करे और अच्छी मैनेजमेंट के जरिए किसी इदारे को जो है उसको बहाल किया जाए। दूसरा ये है कि उसके हिस्से फरोख्त किए जाए। और यहां पर जैसे जुबैर साहब भी बात कर रहे हैं,
तकरीबन हमारे पास जो आदाद शुमार हैं 51% से कम 51% जो है अभी तक जो बात चल रही है उसके हिस्से फरोख्त करने की बात हो रही है। आपका एतराज क्या है जब इदारे की हम सूरत हाल यहां पर देख रहे हैं कि इस तरह की हो चुकी कि जो मुलाजमीन है उनके लिए शायद 4 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिले? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सबसे पहले तो ये कि कॉन्टेस्ट को तोड़ के अगर हम देखेंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुस्लिम लीग हुकूमत ने जो मंशूर दिया उसमें वाज़ेह तौर पे उनका मतलब नुक्ता नज़र ये था कि जो है वो जो इदारे इस अरसे में बदहाल हुए बद इंतज़ामी की वजह से, करप्शन की वजह से, तो उन्होंने 2 पॉइंट उसमें जो है रखे। एक ये कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी और दूसरा जो है वो ये कहा गया कि पहले हम इनको बहाल करने की कोशिश करेंगे, इनको दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे, इनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स लेकर आएंगे, मेरिट पे मैनेजमेंट्स लेकर आएंगे। अगर फिर भी हम कामयाब नहीं हुए तो फिर सेकंड फेज होगा कि जब हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेटाइजेशन की जो है ना बात करेंगे। तो हमें तो ये लग रहा है कि जो है 7 महीने गुजर गए और किसी एक भी जो है ना वो हदफ को इन्होंने टच भी नहीं किया और डायरेक्टली जो है वो आप ले आए कि जी इस पे कहना कि जी जो है मुख्तसर साहब जिस तरह से जो बात आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब से यही पूछने फिर आगे बढ़ते हैं। जुबैर साहब जिस तरह से यहां पर मिर्जा साहब बात कर रहे हैं कि पहले बात हुई थी कि रिहेबिलिटेशन की बात और रिस्ट्रक्चरिंग की बात, मियां नवाज शरीफ अच्छे मैनेजर्स की बात तो हमने ऐलानात इलेक्शन कैंपेन में भी सुने। आप इस पर कुछ वजाहत करना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं या निजकारी की बात करते हैं तो उसमें 2 अमल शामिल होते हैं और वो साथ साथ चलते हैं, एक रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन। रिस्ट्रक्चरिंग कोई अलग टॉपिक नहीं है कि हमने पहले सोचा कि रिस्ट्रक्चरिंग करें या ना करें। सिचुएशन ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, हमारे जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग पहले इसलिए भी जरूरी होती है, अगर आप हमें तो पैसा चाहिए, हमने अगर कोई इदारा बेच रहे हैं। नहीं तो मैंने कब कहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, आपने मेरा जवाब सुना नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग आजकल आप मेरा जवाब तो सुन लें, अगर देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर मेरा ख्याल है हमारे जितने मेहमान हैं मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो 15-20 दिन पहले का ECC का डिसीजन देखें तो उसमें बड़े क्लियरली ये मौजू ज़ेरे बहस आया था और उसमें वजाहत भी की गई थी कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान स्टील की इतनी खराब सूरत हाल है कि इस वक्त 1.5% कैपेसिटी से भी कम चल रही है। अब उसमें 2 चॉइसेस हैं। एक, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? रिस्ट्रक्चरिंग होती कैसे है? एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे, पैसा नहीं डालेंगे तो कैसे एक इदारा ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि एम्प्लॉयज के हवाले से आपने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट लेके, अच्छी मैनेजमेंट नहीं, 16-17 हजार एम्प्लॉयज इस वक्त पाकिस्तान स्टील में काम कर रहे हैं। तो जब अगर आपने उसको ठीक करना है तो आपने एक लार्ज स्केल पर मेरिट पर अच्छे एम्प्लॉयज को लेके आएंगे। पिछले जो 5 साल का दौर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें अगर हम देखें जो इंडक्शन की गई थी। जुबैर साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप कह रहे थे कि रिस्ट्रक्चरिंग भी और जब प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है तो दोनों चीजें साथ चलेंगी। इन्वेस्टमेंट की जिस तरह से आपने बात की, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो मैं सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी इदारे को हमने फरोख करना है, उसका हमें पैसा अच्छा चाहिए, तो बेहतर है कि उसकी हालत कुछ बेहतर की जाए ताकि उसकी कीमत अच्छी मिल सके। तो रिस्ट्रक्चरिंग पहला फेज इस तरह से है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो फिर उसी सूरत में ही आप तवक्को लगा रहे हैं कि हम उसकी निजकारी करेंगे तब इन्वेस्टमेंट आएगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अली नासिर साहब आपकी जानिब। ब्रेक से पहले जिस तरह से जुबैर साहब से बात हो रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, इन्वेस्टमेंट की, और जो खाका उन्होंने पेश किया आप इत्तफाक करते हैं। तो यहां पर मेरा सवाल यह था कि रिस्ट्रक्चरिंग अच्छी कीमत चाहिए हमें इदारों को, इसलिए फरोख्त किया जा रहा है। और जुबैर साहब ने भी कहा रिस्ट्रक्चरिंग और उस पर दूसरा जब हम निजकारी की बात कर रहे हैं, दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। जी, मैं इत्तफाक और इख्तलाफ तो किसी से भी नहीं करता, मैं दोनों के मुफाद की बात नहीं करता। मैं तो एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लेता हूं। मैं कहता हूं कि आखिर स्टील मिल को कोई खरीदेगा क्यों और किस लिए खरीदेगा, इसमें है क्या? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अभी ऑफिसर एसोसिएशन वाले भी बैठे हुए हैं, CBA वाले भी बैठे हुए। मैं आपको कितने दस्तावेजात दिखा दूं जो कि इन्हीं के इंजीनियरों के लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ ये फैक्ट्रियां बोसी, ये
مل جو ہے یہ بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کے اندر جتنی شاپس ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں. ایک پریزنٹیشن ان کی ILO کے پاس بھی گئی ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، کہ پبلک سیفٹی بھی پوری نہیں ہے، یعنی ہیومن ریسورس سیفٹی بھی نہیں ہے، ان مشینوں کو اپ گریڈ کیا جائے. بھلا کوئی اس ٹیکنالوجی کو کیوں یوز کرے گا جو کہ رشیا بھی جو ہے وہ آبسلیٹ قرار دے چکا ہے. اسے آبسلنس کہتے ہیں. ان مشینوں کے بارے میں آج آبسلیٹ نہیں، ان مشینوں کے بارے میں 96-98 میں یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان سٹیل مل آبسلیٹ ہو چکی ہے، اب اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اب ان کے پڑوس میں کھلی ترکی ٹیکسٹائل، وہ معذرت چاہتا ہوں، ترکی سٹیل مل جو ہے اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ ان کے 1/10 اسپیس کے اندر ان سے زیادہ پروڈکٹیوٹی کر کے دکھائے گی نہیں دکھائے گی. اگر کوئی اسے انکار کر کے بتا دے کہ ان کے پڑوس میں کھلی جو سٹیل مل ہے جس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہلے ان کو خریدنا بھی چاہتی تھی، وہ اس سے کم رقبے میں، اس سے 1/10 رقبے کے اندر ان سے 10 ٹائمز پروڈکشن کر کے دکھا آپ سکتے خود ہی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ خریدنا کیوں چاہے گا، کیوں خریدنا چاہے. علی صاحب، میں اس وقت جو بھی بات انہوں نے کی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان سٹیل ایک بدقسمت ادارہ ہے اس ملک کا، کہ جب یہ پروفٹ میں ہو تب بھی نشکاری کی آوازیں، اور نشکاری کر دی گئی تھی، انہیں کونے بیچ دیا گیا تھا، اس وقت بھی تو پروفٹ میں تھا. آج جس طرح بھی زبیر صاحب نے کہا کہ 1.5 پروڈکشن ہے، تو میرا صرف یہ کہنا 7 ماہ حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے، آج تک کوئی ڈائریکشن انہوں نے نہیں دی ہے. بورڈ کی ڈائریکشن ایک طرف ہے، منسٹری پروڈکشن کی ڈائریکشن ایک طرف ہے، منسٹری فائنانس کی ڈائریکشن ایک طرف ہے. ان کا کانسٹیٹیوٹ کیا بورڈ، جو کہ قانونی طور پہ سیکٹری پروڈکشن کو انہوں نے چیئرمین آف بورڈ بنا دیا، جو کہ غلط ہے، تاکہ پالیسی جو ہے منسٹری کی بھی وہی ہو اور اس کی بھی وہ، اس میں سے ورکرز کو جو نمائندگی دی گئی تھی وہ بھی باہر کر دیا. رضوان صاحب، اس بورڈ کی سفارشات میں 28,000 روپے کا جو پیکج، بیل آؤٹ پیکج مانگا گیا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس بزنس پلان کو تو آپ نے ایک طرف کر کے صرف 45 دن کی تنخواہ کی بات کی ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو 7 ماہ ہو گئے، اس نے پاکستان سٹیل کی بحالی کے لیے کیا پلان دیا ہے؟ چھوٹا سا سوال نہیں، آپ نے جو یہ کہا نا سر، آپ نے جو کہا کہ پاکستان سٹیل اس وقت بہت پروڈکشن رکھتی ہے، ہم وہاں کے مزدور ہیں، 3 چیزوں کی ضرورت ہے: منی، موجودہ حالت مین پاور اور مشینری. مشینری بھی ٹھیک ہے، مین پاور بھی موجود ہے، آپ منی کا انتظام کیجیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری منی کا انتظام کرنا ہے. اچھا حمید اللہ صاحب، یہاں پر دیکھیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جذباتی فیصلہ نہ کریں. آج بالکل ملک کے نشکاری کو مسترد کرتے ہیں، وہاں مسترد کریں. میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ ایک ادارہ. میرے سوال کا جواب جس طرح ناصر صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو مشینری بوسیدہ ہونے کی دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے، ریپلیس کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس کو ریپلیس کرنے کے بعد نشکاری کی طرف جا رہے ہیں، مطلب یہ تو کوئی حل نہیں ہے. اچھا، نچکاری کی وجہ بھی جب آپ اس کا میں جواب دے زبیر صاحب آپ کی جانب آ جاتا ہوں. رضوان صاحب، جی زبیر صاحب، جی زبیر صاحب، ایک تو جی، میں آپ کہہ رہے ہیں 5 سالوں میں چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی ایفیلیشن ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، سیاستدانوں نے جب اس نہج پہ پہنچا دیا علی ناصر، یہ نئی حکومت کے لیے بھی سینڈوچ ویلیو پہ بھیجنا چاہتا ہوں، کباڑ کی ویلیو پہ بھیجنا چاہتا ہوں. 2008 میں پروفٹ میں تھی حمید اللہ صاحب، لیکن انٹرنیشنل کرائسس ہے پوری انڈسٹری. نہیں، اس پہ کرائسس، انٹرنیشنل کرائسس کا اثر اس پہ ہی پڑا. بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے کرپشن کی بات کی، پھر یہ جو آپ انٹرنیشنل کرائسس کی بات کر رہے ہیں، زبیر صاحب نے ابھی جو بات کی، زبیر صاحب نے ابھی بات کی 1.5 کے اوپر جو ہے پروڈکشن ہے، اسے نشکاری کا حل ہے. تو جب یہ بات نہیں کہ انہوں نے پروڈکشن کی بات کی، انہیں سے جانتے ہیں 2 سے 5% تک پروڈکشن ہے ایک ایسے ادارے کی ہے. اس نہج پر زبیر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میرا پلیز جواب تو دینے دیں. آپ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں جواب دے دوں. آپ نے نشکاری کا فیصلے والی بات کرنے کے بعد تو پھر ہم کو جذباتی کر دیا. یہ وہ ایسڈ ہے پاکستان کا، اس کو اگر نشکاری کی بات آپ کریں گے تو پھر ہم جذباتی تو ہوں گے. چلیں زبیر صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی زبیر صاحب، سوال مجھے جواب تو دینے دیں. جی دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے، اس میں جذبات میں آنے کی بات نہیں ہے. بڑی اچھی بات علی ناصر نے بھی کی ہے، اور یہ جو میرا خیال ہے سٹیل مل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اچھی بات کی ہے کہ 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک سب سے ضروری چیز ہے پیسہ، انویسٹمنٹ، کہ اگر وہ بوسیدہ ہے، اس کی مشینری جو کہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر اس کی پروڈکشن اتنی کم ہے، اور جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ امپروو نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل ایک سمپل سا فارمولا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پیسہ کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس پیسہ ہے.
سر IPPs کو دینے کے لیے ون ٹائم کے اوپر آپ کو 5 ارب سر میرا پلیز نہیں بات سن لیں، پیسہ اسی گورنمنٹ نے نکال کے دیا جواب دے جب آپ کہتے ہو پچھلی گورنمنٹ نے خزانہ خالی کر دیا آپ IPPs کو جو ہے وہ 500 ارب روپے نکالتے ہیں. اسٹیل مل جیسا ایک ادارہ. نہیں یار سن تو لینا میری بات سن تو لیں. آپ کی بات بڑی ہے لیکن جواب دے لیں. زبیر صاحب پلیز جواب. جی دیکھیں پچھلے سال جو ٹوٹل نیشنل انکم تھی نا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وہ 2000 بلین سے کم تھی. ٹھیک ہے, اور وہ ہماری حکومت نہیں تھی, 2000 بلین سے کم تھی. اگر اس 2000 بلین میں سے 500 بلین یعنی کہ 25% سے زیادہ صرف قومی اداروں کی جو خسارہ ہے اس کو پر کرنے میں لگائیں گے تو آپ خود بتائیں یہ تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی. ابھی تو صرف اس کو ہر صاحب ادھر میں ایک بات کہوں گا کہ انویسٹمنٹ آج تک پاکستان اسٹیل کو کسی حکومت نے سبسڈی نہیں دی ہے. آپ نے جب بھی دیا اس کو کمرشل لون دیا ہے. اب ہمارے جو 2-3 بڑے ادارے جس کو ہم مجھے پوری بات کرنے دینا. دیکھ آپ بات جو ایسی کر رہے ہیں نا کہ 500 ارب روپے پاکستان اسٹیل کو 500 بلین روپے سبسڈی نہیں دی گئی جب بھی دیا گیا کمرشل لون. سب سے زیادہ ابھی اس وقت پچھلے 7 مہینے میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستان اسٹیل کو دیا گیا. کتنا دیا پیسہ صرف اس کو. زبیر صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے تو تب بھی خسارے سے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو نہیں نکال سکتی تھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کی اگر دکان بند ہوگی مائنڈ سیٹ اگر آج حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بیچنا ہے. نہیں مائنڈ سیٹ کی بات نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے میں آپ کی بات زبیر صاحب ایکسپٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 7 ماہ میں ہم نے اتنا پیسہ پاکستان اسٹیل کو بحالی کے لیے دیا ہے, یہ بحال نہیں کر سکے وہاں کے مزدور وہاں کے افسر. آپ نے نہیں دیا آپ تک ہر مہینے ہم نے ملاقات کر کے ان سے لیا تھا اعلان ہوا شاید آپ اپنے سی ایف او کے پاس چلے جائیے, بورڈ بنا آپ اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس چلے جائیے اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہر مہینے. زبیر صاحب نہیں تو 2 سے 3 بلین روپے ہر مہینے دے رہے ہیں. 2 سے 3 بلین روپے ہر مہینے پاکستان اسٹیل کو دے رہے ہیں ان کے بھی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں دیا. اور پیسہ دینے کے باوجود کے لیے منطق پہ تھوڑی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی بات کر لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں, آپ اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی ایف او سے کنفرم کر لیں کہ آپ کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے. بات میں بڑی سمپل کر رہا ہوں. دیکھیے 7 مہینے میں 2.2 میں نے جو اس کا مطلب ہے کہ 7 مہینے میں 14 ارب روپے دے بالکل دے رہے ہیں. آپ اپنے سیلری کا پیکج اٹھا کے. زبیر صاحب اگر بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کو ایویڈنس سے بات کرنی ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں بہتر ہیں. میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں جب یہ 7 ماہ میں انہوں نے کچھ نہیں دیا, صرف 2.9 دیا, وہ بھی تنخواہوں کی مد میں. ادارے کی بات کے لیے آج تک 2.9 بلین. اچھا سنیں, آپ کی ابھی تک سیلری بل مہینے کا کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی منتھلی سیلری بل. آپ کے را مٹیریل ورکنگ کیپٹل کے لیے آپ کو کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف سب بزنس پلان میں موجود ہے جو ICC کے اجلاس میں رکھا گیا, یکسر سائٹ میں کر دیا گیا. علی ناصر اچھا آپ کی حکومت کے بورڈ نے بنایا ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. زبیر صاحب بھی اب یوں کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بات, اور یہاں پر چونکہ اب یہاں سے بھی جذبات بھڑک اٹھے, اگرچہ حل جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ خسارہ بھی بہت. علی ناصر صاحب گورنمنٹ بہت سی جگہوں کے اوپر ہم ظاہر ہے تنقید کا نشانہ بہت زیادہ بنا رہے ہیں. جی مقصود صاحب. رضوان صاحب بات یہ کہ جب پچھلے سارے معاملات پہ مٹی ڈال کے جو نا آپ آگے جائیں گے تو کوئی چیز بہتر نہیں رہے گی. بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ جو کیسے بہتر ہوگا, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناصر صاحب آپ کی جانب, زبیر صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے وسائل کی کمی کی بات یہاں پر کہ انویسٹمنٹ مزید پاکستان گورنمنٹ کتنی انویسٹمنٹ کرے, اور جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اسٹیل مل کا جو حشر ہو چکا, اور گورنمنٹ نے تو یہی ٹھان لی کہ اس کو نجکاری اس کی جائے تاکہ اس کی ہم یہ کہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکے اس ذریعے سے. تو اتفاق ہے, آپ کو اختلاف ہے؟ میں نے تو پکڑ ہی دوسری طرف سے لیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ خریدار بھلا آئے گا کیوں, وہ دیکھیں. اچھا چلیں, آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, میں یہ کہتا ہوں چلیں خریدار کیوں آئے گا, کون آ رہا ہے بھائی؟ کوئی ایسٹ خریدے گا نا, کوئی اثاثہ خریدے گا تو اس کے پیسے دے گا نا. اب ہمارے یہاں ٹوٹل ویلیویشن جو قدر ہو رہی ہے وہ زمین کی ہو رہی ہے. 9,000 ایکڑ
سر 19,000 ہے 9,000 ہے جو بھی ہے یہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن 1 ایکڑ زمین پورٹ قاسم کے اندر آج کس کام پہ 20,000 یا 19,000 یعنی 20,000 کے قریب 20,000 ایکڑ زمین. اچھا ہر بات میں صرف آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ جاویدان سیمنٹ فیکٹری کو پرائیویٹائز کیا گیا, آج وہاں نیو ناظم آباد بنایا جا رہا ہے. یہاں بھی زمین پہ نظر ہے اور یہاں پلازا بنانے کے مسئلے پہ, لیکن یہ نہیں. میں کوئی اور زاویے سے بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آخر اگر کوئی خریدے گا تو کیا وہ مونوپولسٹک کنٹرول چاہتا ہے پاکستان کے اندر لوہے کی انڈسٹری پہ؟ لیکن آپ نے ایک اسٹریٹجک اثاثے کی بات کی تھی, پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. واٹ از ہی لوکنگ فار؟ وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ یہاں پر آئے گا, اس کو لیبر ملے گی, یہ روز دہاڑے جو ہے ہڑتالیں کریں گے, چوک فواروں کے اوپر بیٹھیں گے, ان کے ساتھ سیاستدان بیٹھیں گے, سڑکیں بند کریں گے, کمپنی کی مینجمنٹ کو پیٹیں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں, تو کون لینا چاہے گا؟ رضوان اذان صاحب بڑا مشکل سوال ہے, بتائی دیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کون لینا چاہے گا. سر دیکھیں خالی گھر کے اندر کہتے ہیں ماضی کے جھروکوں میں دیکھ لیں, تھوڑا سا دیکھ لیں, پہلے ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی نا, یہ بھی became a very messy affair. یہ بھی حزب منشا بک جائے گی. نہیں جانے سے پہلے جی ذرا سی گزارش آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آخر کوئی لینا کیوں چاہ رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی. اب ماضی کے جھروکوں میں ذرا سا دیکھ لیا, 2006 کے اندر جو معاملہ ہوا, اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں الفاظ استعمال ہوئے انڈیسنٹ ہیسٹ, یعنی کہ بےہودہ اجلت. اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن کر دی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہا ہو. آئی ڈونٹ سے کہ ابھی یہ کر رہے ہوں گے, میں ہی نہیں کہہ رہا کہ پرائیویٹائزیشن غلط ہے یا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط یا صحیح ہے. میں تو آپ کے اس پوائنٹ کو پکڑ رہا ہوں بھائی کہ اگر یہ واقعی میں حساس اثاثہ ہے ملک کا تو دین وائی ڈز. اچھا پچھلی دفعہ جب جناب مشرف کے دور میں گئے, کچھ جب بیرونی ممالک سے تانے بانے جو ملتے تھے, کھل کر بات کریں, ہاں تو اس میں تھے, اس میں کچھ سچائی تھی کیونکہ ان چیزوں کا خیال رکھا ہوگا ہمیں. آپ چاہیں تو پتہ کر لیں, جو روسی کمپنی تھی اس کو خریدنا کون چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ کے ریجن کے اندر سب سے بڑے میٹل کے پلیئرز موجود ہیں. اب میٹلز کی بات کر رہے ہیں, جی جی کھل کر بات کریں. میٹل نہیں, مقصود صاحب اور بھی بہت ہیں. اس پہلے یہ بتائیے مقصود صاحب اور ہیں تو ان کے بھی نام لے لیجیے. اور بھی بہت ہیں ہندوستان میں بہت, لیکن آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس نتیجے پہ جو پہنچی, اس نتیجے پہ پہنچی, اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تو کوئی شاید نواز شریف صاحب کے بھی پر جلتے ہیں اور چودھری نثار صاحب کے بھی پر جلتے ہیں, ورنہ شاید جو رجسٹرڈ کیسز ہیں خود جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنے ایم پی ایس سے حلف لیا, ایم این اے سے, جو کینڈیڈیٹ سے, کہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں پہ عمل ہوگا, ایمانداری سے کام کریں گے. تو کب جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسٹیل مل کی کرپشن پہ کس نے کیا؟ 5 سالوں میں مقصود صاحب سے بات کر لیں, کیونکہ مقصود صاحب سے پہلے بات سپریم کورٹ نے لیا, سنیں 2009 سے ایف آئی اے نے کی. چلیں کیسز کی بات بتا دیں. دیکھیں وہ کیس چل رہا ہے, مقصود صاحب سے بات کریں. نیب کو جو ہے انہوں نے 3 مہینے میں, اپریل 2012 میں 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا اس کو ریفرنس اور ان کے کارروائی کرنے کا, آج تک نہیں ہوا. چودھری نثار صاحب نے بھی ابھی تک کوئی نوٹس نہیں دیا. ایک بات یہ کہ کوئی بھی ادارہ ہو, مطلب پاکستان اسٹیل ہو, اس میں تمام خرابیاں ہم جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے رہے, لیکن جو اس کا الٹیمیٹلی جو ہے خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ وہ وہاں کے ملازمین کو بھگتنا پڑے گا, وہاں کے جو ہے وہ آفیسرز کو بھگتنا پڑے گا, ورکرز کو بھگتنا پڑے گا. اور 5,000 اگر جو ہے وہ 4,500 افسر ہیں تو سارے مینیجر کیڈر تو نہیں ہے, ایکچوئل وہ آفیسرز تو ہیں لیکن ورکنگ کیڈر ہے وہ وہاں کا. تو اگر ان کو بھگتنا پڑے گا تو ان کو تو تکلیف ہوگی. اگر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 16 جنوری کو فیصلہ ہوا کہ 45 دن کی تنخواہ دیں گے, اور آج جو ہے وہ 26 جنوری ہے, اگر 10 دن میں وہ یہ کام نہیں کر سکے تو ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ یہ اسٹیل مل کے معاملے میں سنجیدہ ہے؟ بھائی یہ اسٹیل مل کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. سنجیدہ ہوتے تو 7 مہینے میں. ایک نقطہ میں آپ کو ایک آخری بات, دیکھیں یہ بالکل طے ہے, تمام لوگ کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب کو تو ایک ٹاسک دیا گیا اس لیے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. بیسکلی ایشو تو یہ تھا کہ منسٹری تو پہلے فائنل کرے, منسٹری تو ہاتھ اٹھا کے بولے کہ اب ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے, انہوں نے تو نہیں کہا. لیکن جو ہے وہ سب وہاں بیٹھ کے ای سی سی میں یا پرائیویٹائزیشن کی کیبنٹ کمیٹی میں بیٹھ کے آپ نے جو ہے نا وہ ایک طے کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سب کہتے ہیں کہ 26% شیئر ہوں گے, تو جو 74% جس کا شیئر ہوگا اس کی انویسٹمنٹ کون دے گی؟ گورنمنٹ نہیں دے گی. جب گورنمنٹ وہ انویسٹمنٹ دینا چاہتی ہے اس طرف سے 26% شیئر کے ساتھ, تو پاکستان میں کوئی ایماندار مینجمنٹ نہیں ملتی ان کو. 7 مہینے میں نہیں ملا کہ کسی کو لگائیں چلائیں. اور میں بالکل یہ ثابت کرتا ہوں, زبیر صاحب خود وزٹ کر کے دیکھ لیں,
اگر یہ پلانٹ جو ہے وہ جس کے بارے میں ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اتنے فرسودہ ہو گئے، ہم ثابت کرتے ہیں. مثلا آپ جو پاور پلانٹ دیکھیں 165 فرسودہ کی بات کی تھی، اس کا میں نے بات کی تھی. غلط ہے. تو ابھی منسوخ کیا، مجھے ایک منٹ دیں. آپ انٹرنیشنل کوئی جب فرسودہ جب کوئی مشینری لگتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیچ دیا جائے. علی ناصر صاحب کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا. اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں 6 بلین آپ پاور پلانٹ پہ لگا رہے ہیں کراچی میں. پاکستان اسٹیل کا 165 جو ہے نقصان دہ مزید نہ کریں. آپ اگر ایک سوال کا جواب دیں سر، کوئی انٹرنیشنل میٹلرجسٹ بلا لیں، کوئی انٹرنیشنل سٹیل مل جو ابھی چلا رہا ہے اس کو بلا لیں اور یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ ایفیشینٹ آپریشن ہے. میں نیچکاری کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا بھائی، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی مشینیں فسودہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بہتر کریں. آپ کہہ رہے ہیں پوری حکومت لگی ہوگی بہتر نہیں کرنا چاہیے. 7 مہینے سے کوئی ڈائریکشن کسی ادارے کے لیے گورنمنٹ کی 5 سالوں میں 100 ارب روپے کے قریب جو وجہ بھی اب بتائی جا رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. وہ ہے 100 ارب ہے کیا؟ زبیر صاحب کی جانب جاتا ہوں. 15 ارب 40 ارب روپیہ نیشنل بینک کی لائبلٹی، 12 ارب روپے سوئی صدر اور اس کے سرچارجز کے حوالے سے، 30 ارب ملازمین کی گریجویٹی اور اس کے حوالے سے 106 ارب یا 100 ارب تک جو ریفرنسز تھے کرپشن کے حوالے سے وہ کیا ہے، کن لوگوں پر ہیں جو آپ نے جتنے فوٹو پر ہیں، معین آفتاب زبیر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. زبیر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. جن لوگوں پر چونکہ مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا، اور جس طرح سے اسٹیل مل کی بھی بات ہو رہی ہے 2008 میں جب ملٹری ڈکٹیٹر جاتا ہے تو اسٹیل مل اس وقت پروفٹ میں تھی. جمہوری حکومت آئی 5 سالوں کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادیوں کی حکومت، تو 100 ارب روپے کے قریب خسارہ چلا گیا. یہاں پر حمید اللہ صاحب بیٹھے ہیں. ظاہر ہے جب یہاں پر ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے خسارہ بھی ہوا اور کرپشن کی بات ہوتی رہی. زبیر صاحب ان کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا کیا اب تک؟ یار مجھے پلیز جواب، میں اس پر بات میں جاؤں گا. پہلے یہ بات سن لیں. دیکھیں ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ایک ایسے کسی کمپنی کو لانا چاہتے ہیں جو اس میں انویسٹمنٹ کرے. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. امپلائیز کو کس چیز کی گھبراہٹ ہے کہ اگر ایک ادارہ پروفیٹیبل، اس میں ماڈرنائزیشن ہوگی، اس میں انویسٹمنٹ آئے گی اور وہ کوالٹی سروسز پاکستان کی انڈسٹری کو پرووائڈ کرے گا، تو اس میں کس کو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کا فائدہ ہوگا اگر انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا اگر کوالٹی، اور پاکستان کی بزنس کو فائدہ ہوگا اگر کوالٹی اسٹیل ملے گا. تو اور جو محنت کرنے والے سر مونوپولی قائم ہو جائے گی. آپ خود سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ گورنمنٹ کا یہ ایسٹ آپ اگر اس طرح کر دیں گے تو مونوپولی اسٹیل کی یہ غریب آدمی سریا خریدنے سے محتاج ہو جائے گا. اتنی دیر سے بات کر رہے تھے سر، جس طرح انہوں نے بات کی صاحب اپنی بات کر لیں. زبیر صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں فائنانس کیسے اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. اس کے بعد جواب دے دیجیے گا. زبیر صاحب کے پاس بہت دیر سے گئے ہم وہ تاکہ جواب دے دیں. جی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کنسرن ہے، کنسرن کس وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر ایک ادارہ ہے، آپ کا اپنا ڈون ادارہ ہے، اگر اس میں کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ پروفیٹیبل ہوتا ہے، اچھے اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں، تو تمام امپلائیز کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں چل رہی ہے، یہ تو سب ایگری کرتے ہیں. انویسٹمنٹ حکومت کے پاس ہے نہیں کرنے کے لیے، اس کی بحالی تو روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کوئی اب تک ڈائریکشن، سر زبیر صاحب کوئی ڈائریکشن سامنے نہیں بات کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. زبیر صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر یہاں پر پی آئی اے کا جو حشر ہوا، ہر شخص چاہتا ہے کہ پی آئی اے بہتر کیا جائے. دوسرے اداروں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور اسٹیل مل کی بھی. لیکن جو آپ نے کہا کہ خدشات کیا ہیں لوگوں کو، خدشات یہ ہیں کہ جو ماضی کے کچھ تجربات ہیں، جس طرح سے کے ای ایس سی میں ابھی پچھلے ہم کہیں کہ 8-9 مہینے بلکہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اب 7 مہینے 8 مہینے تو مسلم لیگ نون کو ہو گئے، جس طرح سے لوگوں کو نکالا گیا اور ہم نے یہاں پر دھرنے دیکھے تو لوگوں کو خدشات زبیر صاحب بہت زیادہ ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حمید اللہ صاحب آپ کی جانب آ جاتا ہوں. آخری سیگمنٹ ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ گورنمنٹ تو چلیں، جو چیزیں تھیں، جو ایشوز تھے ہم نے ڈسکس بھی کیے کچھ. اب پیداوار جو ہے اس وقت
1.5%। हमारे पास जो है वो 2 से 5% फ्लैक्चुएट करती होगी। और कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 80% पैदावार इसकी हो, 100% पे ना भी काम करे, 80% हो, तो जो मजदूर हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, जो पूरा अमला है, ऑफिसर्स भी बीच में 18,000 के करीब लोग हैं, उनको प्रॉफिट में भी जा सकती है, उनको जो है हम तनख्वाहें भी मिल सकती हैं। अभी तो तनख्वाहें आपकी नहीं मिल रही। हल क्या है इस वक्त? मैं इस वक्त ये अभी जो बोर्ड आईसीसी का इजलास हुआ है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 3 सजेशन गई। उसमें जो उन्होंने 28 अरब रुपए मांगे हैं, उस 28 अरब रुपए में उन्होंने पूरा क्लियर करके दिया, पूरा बिजनेस प्लान दिया है। एक बार आप इसको एग्री तो करें, अपने बोर्ड की सिफारिशात को एग्री कर लें। खुद कॉन्स्टिट्यूट किया है बोर्ड इन्होंने, उससे सिफारिश की है 28 अरब की, इसको एक मरतबा दें वन गो में। ये इस तरह नहीं हो कि टुकड़ों में मिल रहा है। आज जिस चीज की जरूरत है, आप खुद अभी कह रहे हैं ना कि 2 अरब रुपए महीना नुकसान में है। अगर आप 3 अरब 3 महीने के बाद देंगे तो हम ऑलरेडी 6 अरब पे जा चुके होंगे उस नुकसान पे। मेरा कहने का मकसद है कि इसको एग्री करें और ये दें। ये पहले कोशिश है, इसको प्लान में है 40% का तो प्लान ही नहीं था। वो तो इस तरह से मुमकिन ही नहीं है ना कि आप एक खसारे में जा रहा हो और एक महीने में आप 2 अरब रुपए दें, तो इस तरह से खसारा तो खत्म नहीं होगा। आप 28 अरब रुपए जो बिजनेस प्लान के तहत मांगा है, उसके तहत सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये ब्रेक इवन पे जा रहा है। खुद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सजेशन में मौजूद है। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सजेशन तो मांग लें अगर इस इदारे से मोहब्बत है। मैं आपसे जवाब दे वाहिद इदारा है, इसका जवाब मैं दे दूं। मैं सर आप मैं कह रहा हूँ ये एक वाहिद इदारा है। इसका जब हम एक मिनट से इनको बताना चाहता हूँ कि सर आप जुबैर साहब 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। 28 अरब 1 मिनट मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जहन से आपका जहन क्लियर कर रहा हूँ। 4 अरब 4 महीने तनख्वाह नहीं है, मजदूर रोड पे नहीं है, लेकिन आपकी निष्कारी के बाद मजदूर रोड पे होगा। ठीक है, इसलिए किस इदारे से जुबैर साहब जवाब दे लें। जुबैर साहब, अच्छा 28 आप सिर्फ बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील की, हमें पूरे पाकिस्तान को देखना है। और 60 एंटिटीज हैं जो कि कोई 20 अरब मांग रहा है, कोई 15 अरब मांग रहा है, कोई 30 अरब मांग रहा है उसको रिवाइव करने के लिए। तो अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो इतनी तो हमारी इनकम नहीं है जितने मांग रहे हैं। तो सिर्फ आपको तो नहीं देने, पीआईए को भी देने, पाकिस्तान पोस्ट बड़ा वेक है, फर्स्ट वुमन बैंक को भी देने, स्विस बैंक को भी देने, नेशनल बैंक को भी देने। ये कौमी असासा है, आप मुझे बता दें ये कौमी असासा, ये एटम बम की सूरत में आज हम बैठे हैं, एटमी पावर इस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कौमी असासा नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन आप इसको तो क्लियर करें कि आज तक नहीं। जुबैर साहब आप क्लियर करें कि कभी आपने इसको ग्रांट दी हो, कभी इसको सब्सिडी दी हो। जुबैर साहब, पाकिस्तान स्टील को आज तक न ग्रांट दिया गया। अभी की आप बेल कहा खसारे की जो बात की आपने कि मुख्तलिफ इदारे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट जरा 500 अरब रुपए पहले दे रहे हैं, रुपए आप ऊपर से आप 500 अरब रुपए और खसारा होता है। 400 अरब रुपए ये दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह से है। एक तरफ यह कहा जाता है कि इदारे चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर आपसे जब बात हो रही है तो मुसलसल ये तासुर मिल रहा है कि सिर्फ खसारे की वजह से, कि खसारे पर काबू नहीं पाया जा सकता। नहीं, आपसे बात होगी यही तासुर मिल रहा है। और 500 अरब रुपए मुख्तलिफ इदारों का पाकिस्तान रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, ये बता दीजिए। पाकिस्तान रेलवे करेंगे, खसारे में 100 अरब के करीब खसारा उसका भी। पहले मैं वजाहत कर दूं, सिर्फ खसारा इज नॉट द ओनली रीजन। पहले सबसे बड़ा रीजन ये है कि हुकूमत के पास ना तजर्बा है, ना एक्सपर्टीज है, ना पैसा है इन इदारों को चलाने के लिए, जिनका काम के पास 60s में 70s में तजर्बा पाकिस्तान के अलग एक जुबैर साहब पीआईए को चलाने के लिए किसके 60s और 70s में तजर्बा था। अब तो हमने जाके एमिरेट्स और दुनिया भर के एयरलाइंस उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। बात हो गई कि तजर्बा नहीं है सर, मुल्क में तजुर्बा का। और जब 2008 में आप लोगों की नीयत सही नहीं है, उस वक्त पाकिस्तान ये देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं। एक सेकंड, इसी बात पर आ जाइए, वक्त बड़ा मुख्तसर है। जो तजर्बे की बात की, 2008 से पहले तो प्रॉफिट में थी, करप्शन तो बहुत अरसे से हो रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट में थी, उस वक्त तजर्बा था। पाकिस्तान एयरलाइन जो है 60s में 70s में हमारे लोग ट्रेन लोग जो है जाके दुनिया भर की एयरलाइन डायरेक्टर की तफसील दे दूं। मैं एक मिनट रिजवान साहब, इस आपकी इस बात को से कहूंगा कि ट्रेन के कैडर मौजूद है मुल्क में, इनकी नीयत सही नहीं है। इदारे चलाने की नीयत हो, कैडर मौजूद है। अच्छे मैनेजर्स दुनिया भर में पाकिस्तान के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बाहर हैं इस वक्त अपनी सर्विसेज जो है दुनिया भर के इदारों में दे रहे हैं, तो उनको बात हमेशा यहां पर यह होती है कि उनको भी तो लाया जा सकता है।
اچھا مجھے اجازت دیجیے گا تھوڑا سا میں زبیر بالکل لائے جا سکتے دفاع میں ایک بات ایک میں آپ کو دفاع میں بات کر زبیر صاحب کے دفاع میں ایک بات میں یہ بتا دوں کیونکہ یہاں پر زبیر صاحب کے اوپر جو ہے نا وہ چلیں زبیر صاحب کے دفاع میں بات کرنا چاہ رہا جی۔ ہوں. دیکھیں وہ بڑے ہی سلجھے ہوئے شخص ہیں, پڑھے لکھے شخص ہیں, جو کہ حکومت کے اندر جن لوگوں کی کمی ہے تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اگر کوئی اچھا کام ہو سکے تو ہو سکتا ہے ہماری ریکمنڈیشنز آج جو جا رہی ہیں ان کے فائدے میں آ جائے. یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی. ہمارے پاس تجربے کی کمی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذرا تفصیل دے دوں آپ کو. پاکستان اسٹیل کے سیکریٹری منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن چیئرمین ہے سر, سیکریٹری منسٹری آف پرائیویٹائزیشن ڈائریکٹر ہیں, ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس ڈویژن جو ہیں یہ بھی ڈائریکٹر ہیں. ایکسپرٹیز سر ایکسپرٹیز کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر سر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق انجینئرنگ سے نہیں ہے. صرف ایک صاحب ہیں جن کا پاکستان اسٹیل سے رابطہ رہا ہے, آغا صاحب سے میں نے ویریفائی کیا ہے, لیکن ان کا تعلق میٹلرجی سے نہیں ہے. سر پرائیویٹائزیشن تو دور کی بات, فنکشننگ دور کی بات, ایسے بورڈ کے ساتھ تو آپ کوئی اسٹیپ بھی نہیں لے سکتے. اس پہ جو ہے نا رضوان صاحب دیکھیں, اس پہ جو ہے نا تجربے کی کمی. زبیر صاحب کو توجہ کرنی چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے بیسکلی کہ دیکھیں زبیر صاحب تو پرائیویٹائزیشن کو فیور کرتے ہیں, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ تو اس طرح کرنا ہے, صحیح ہے, وہ تو کریں. لیکن میرا کہنا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ غلام مرتضی جتوئی صاحب نے جو منسٹر ہیں صنعت اور پیداوار کے, انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ای سی سی کے میٹنگ میں جو کولڈ ہوا, انہوں نے وہاں کہا کہ اگر پاکستان اسٹیل کو آپ جو ہے وہ پرائیویٹائز کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ 60 بلین کا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ لینا پڑے گا, اور اگر چلاتے ہیں تو 30 بلین. بالکل ختم ہو یہ گیا. لوگ سوال جواب نہیں دیتے. ان لوگوں سے چلے گئے بات کے اوپر جو آپ نے پوچھا پلان ختم ہو گیا. حکومت آنے کے بعد جب ہم چیئرمین سی بی ہے ہمارے شمشاد قریشی صاحب کی قیادت میں وفد نے وزیر خزانہ اسلام آباد میں ملاقات کی تھی, وہاں ہم نے خود ایک پلان دیا تھا کہ اس سے پاکستان اسٹیل چل سکے. اس کو دیے ہوئے بھی 4 مہینے ہو گئے. کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. آپ جواب نہیں دے سکے. ایک معمولی سا سوال میں نے پوچھا تھا کسی دوسری نشست میں وقت بالکل ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. رضوان اذان کو کچھ نہیں کر سکے تو آپ کریں.